لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت جو بارش ہو رہی ہے، بارش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کے دعا بھی کر لیں تو بہت امید ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ خیر میرے دوستو، جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے ہے کہ یہ ابھی سنیچر کو جو سنیچر گیا ہمارے مرحوم یاسین بھائی کا انتقال ہوا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ یاسین بھائی کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کو مغفرت نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستو، ابھی میں نے تھوڑی دیر میں جو یاسین بھائی مرحوم کے بارے میں سنا، دل بہت خوش ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد میں ان کو درد شروع ہوا اور اس کے بعد میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنی آسانی سے جو موت آئی ہے، دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہم کو بھی آسان موت نصیب فرمائے، اور جو نیکیاں وہ کرتے تھے اللہ ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، مجھے زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں لینا، اصل تو ہم دعا کے لیے جمع ہیں اور بارش کا بھی معاملہ ہے، اور ابھی ہم ایک مجلس سے فارغ ہوئے اور بس یہ ہمارے منا بھائی زری والا اور ان لوگوں کے اصرار پر میں یہاں پر اچانک بالکل پہنچا ہوں، ورنہ آج تو مجلس کا دن تھا، مجلس ہو بھی گئی اور یہاں پر ہم مرحوم کے اصال ثواب میں جمع ہیں۔ ذرا تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے، آپ لوگ آگے آگے بڑھ جائیں، یعنی یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، جو کرسی درمیان میں خالی ہے وہ لوگ آ جائیں، باقی جو سائے میں بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے، اس لیے کہ بارش کا معاملہ ہے، جتنا سائے میں رہیں گے اچھا رہے گا۔ باقی جو میرے بھائی آگے آ جائیں، میں نے اس لیے آگے بلایا، معاف کرنا آپ پیچھے بھی بیٹھتے تو بھی آواز تو پہنچ جاتی، لیکن میں نے آگے اس لیے بلایا کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ بھائی سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، سب لوگ اللہ کا نام لے لے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ چلو شروع کر دیں۔ اللہ 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 سب ساتھ میں کلمہ پڑھے، اللہ ہمارے کلمے کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو جمعہ کی رات ہے، میں تو کہتا ہوں جمعہ کی رات ہے، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے۔ ہم سب ساتھ میں مل کر پیارے نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایسا نیت کرو کہ زندگی میں اتنا جم کے نہیں پڑھا، اتنا جم کے آج میں درود پاک پڑھوں گا، اور دعا کرو کہ یہ ہمارا ذکر، ہمارا درود، ہمارا بیان، یہ ثواب اللہ سارا کا سارا مرحوم یاسین بھائی کی قبر مبارک تک پہنچا دے، اور اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ تو بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو بھائی پڑھنے والے، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ دائیں بائیں سب بیٹھے ماشاءاللہ، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، جم کے درود پڑھے۔ جمعہ کی رات ہے، اگر کوئی بیان نہ ہوا تو نہ ہوا، اگر درود پاک بھی جم کر ہو گیا تو امید ہے کہ آج کی رات ہماری مغفرت کی رات بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو بھائی سب درود پاک پڑھیں انشاءاللہ۔ میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر جلدی زور سے، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے 10 نیکی، کوئی زور سے کہے 20 نیکی۔ کتنی چاہتے ہو؟
ارے زور سے کہو کتنی چاہتے ہو؟ یہ تو سب جم کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد أجمل الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صفي الله محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملائم محمد حميم محمد قاتل محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد صلی اللہ. آج جم کے پڑھو میرے دوستوں, جمعہ کی رات ہے, میں نے کہا نا بیان نہ ہو کوئی بات نہیں, درود پاک جم کے پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی پڑھیں گے نا, تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ارے زور سے کہو, تھکے تو نہیں نا؟ زور سے کہو صلی اللہ ہو. ہو سکتا میں یہ محلے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, لیکن کالی پل تو یہاں سے بہت قریب ہے نا, وہاں تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا نا. ہاں تو میرے دوستوں درود پاک پڑھیں گے نا, زور سے کہو نا, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جم کے پڑھیں انشاءاللہ. الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المجتبى محمد المرتضى محمد الناصر محمد المنصور محمد الاولى محمد المصباح محمد المذكر محمد المطهر محمد المطهر محمد رحمة للعالمين محمد خاتم النبيين محمد شفيع المذنبين محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد الرؤوف محمد الحريث محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. خیر میرے دوست, ہم نے ماشاءاللہ درود پاک پڑھا. ہمارے مولانا عثمان صاحب مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ ایک درود پاک چھپ کر آیا ہے اور بہت سے سورت کے بھائیوں کو ملا بھی ہے. اور ابھی ہمارے رفیق بھائی واچا والا ساؤنڈ والے جو ہے, ان کے پاس وہ کارڈ ہے, آپ لوگ بیان کے بعد لے لینا انشاءاللہ. ایک درود پاک اور کہہ دو پڑھیں گے انشاءاللہ, زور سے پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا. ایک درود پاک ہے جو ابھی دیا گیا ہے ان کو, اور آج جمعہ کی رات ہے. ابھی میں نے وہاں مجلس میں کہا, ابھی ہم لوگ وہاں جاپا بازار میں مجلس میں بیٹھے تھے, میں نے کہا کہ سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن. سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن میں آپ درود پاک پڑھو. اللہ نے پوری دنیا میں فرشتوں کو رکھا ہے, وہ درود پاک لیتے ہیں اور نبی کے دربار تک لے جاتے ہیں. بھائی فرشتے لیتے ہیں, ہم درود پاک پڑھیں گے. سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات کب بھی ہم درود پاک پڑھیں گے. کوئی بھی فرشتہ آئے گا درود پاک لے گا اور سیدھے مدینہ لے جائے گا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جائے گا. وہ ہمارے نبی کی مرضی قبول کرے یا قبول نہ کرے. لیکن جب جمعہ کا
دن آتا 6 دن چھوڑ دو، جب جمعہ کا دن آتا یعنی جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک، ہم لوگ ابھی اسی وقت میں ہیں، ارے اسی گھڑی میں ہے نا، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعہ کی مغرب تک اگر کوئی درود پاک پڑھتا تو اللہ فرشتوں کو کہتے بیٹھ جا، اللہ فرشتوں کو کہتے بیٹھ جا، آج تو میرا امتی پڑھے گا اور ڈائریکٹ نبی تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو 6 دن ان ڈائریکٹ اور جمعہ کا دن آج ڈائریکٹ والا معاملہ ہے بھائی، ایسا کیوں چھوڑے؟ کس کو معلوم آئندہ جمعہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے ابھی ہمارے مرحوم یاسین بھائی کو دیکھو، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، کوئی کیا کہے گا دکان پر گئے کھانا کھائے، کوئی کیا کہے گا کہ بھائی یہ آدمی کو اللہ اور برکت دے گا، لیکن اللہ نے کہہ دیا وقت ختم ہو گیا، اللہ نے بلا لیا۔ تو میرے دوستوں جب بھی کسی کا انتقال ہونا تو یہ سوچو آج اس کی باری ہے، کل ہماری بھائی ہے بھائی، ہے نا، جانا ہے نا اللہ کے پاس، تو جانے سے پہلے کچھ تیاری کرنا ضروری ہے۔ خیر میرے دوستوں میں ایک درود پاک آپ کو دیتا ہوں، آج رات پڑھو گے انشاءاللہ، کہو پڑھیں گے انشاءاللہ، دن میں بھی پڑھیں گے۔ کون سا درود پاک؟ یہ ہمارے رفیق بھائی آپ کو بیان کے بعد کارڈ میں دے دیں گے، وہ درود پاک ہے اگر کوئی ایک مرتبہ، یہ ہمارے نبی کا دریائے کرم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی پڑھے گا ایک بار اللہ ثواب لکھے گا 11,000۔ ہم درود پڑھیں گے ایک، اور ثواب کتنا ہوگا؟ 11,000 درود پاک اس نے پڑھا۔ قیامت میں جب اللہ کے پاس جائے گا تو ڈھیر سارے درود، وہ کہے گا اللہ میں نے تو اتنے بہت درود پڑھے بھی نہیں تھے، اللہ کہیں گے ارے وہ ایک درود پڑھتا تھا، ہم 11,000 لکھتے تھے۔ تو میرے دوستوں پڑھو گے ایک بار ثواب 11,000، تو آپ اندازہ لگاؤ اگر آپ نے آج رات میں پڑھا کل صبح میں پڑھا کتنے درود پڑھ لو گے آپ لوگ؟ بھائی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پڑھو گے ثواب۔ اب دنیا کی کوئی کمپنی ایسا نفع نہیں دیتی ہوگی، دیتی کوئی کمپنی؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ ارے محلے کا نام کیا ہے؟ ہاں چلو امباواڑی تو میں سمجھ گیا یہ اسٹریٹ ہے۔ اگر یہ اسٹریٹ والے مجھے یہ کہے کہ قاری صاحب 1 روپیہ دے کے جاؤ کل 11,000 لے کے جانا، میں کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ میں کہوں گا سب بیان کینسل، روز یہی آؤں گا، میں کہوں گا سب بیان چھوڑ دے، اچھا بھائی روپیہ دے دو 11,000 لے جا، روپیہ دے 11,000 لے جا، لیکن کوئی دینے والا کوئی کمپنی نہیں دینے والی۔ یہ تو وہ نبی کی کمپنی دریائے کرم جوش میں ہے، میرا امتی پڑھ لے ایک بار میرے صدقے میں خدا 11,000 مرتبہ لکھے گا۔ تو ایسا درود پاک کہ رفیق بھائی آپ کو بیان کے بعد تقسیم کرنے والے کہ پڑھو گے زور سے بھائی۔ آپ لوگوں کو کچھ پانی کا ڈر ور تو نہیں لگ رہا؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے اوپر بھی یہ چھت نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، میں تو ہمیشہ یہ چاہتا ہوں۔ میں بیان میں پانی بھی نہیں پیتا بھائی، پیاس بھی لگی ہوتی نا بہت کم میں پانی پیتا ہوں، کیوں؟ میں یہ سوچتا ہوں جب سامنے والا نہیں پیتا تو میں کس حق سے پیوں؟ بھائی سامنے والا محتاج ہے بیان سننے کا تو میں بھی تو محتاج ہوں بیان کرنے کا۔ کوئی بیان کرنے والا ایسا تھوڑی کہ ہو گیا جنتی ہو گیا، ارے نہیں، میں تو کہتا ہوں تم کو قیامت میں سنگل جواب دینا مجھے، تو میں تو چاہتا تھا چھت نہ ہوتی میں بھی بھیگتا رہتا بھائی اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی آتی، لیکن خیر ان لوگوں نے پیار محبت سے رکھا، اللہ ان کے پیار محبت میں استقامت نصیب فرمائے۔ تو خیر میرے دوست جلدی سے کہہ دو ہم کو جلدی بات ختم کرنا، درود پڑھنا کتنی مرتبہ؟ 1، اور ثواب کتنا؟ 11۔ میں تو بھائی ڈبل مجلس کر کے آ رہا ہوں، وہاں مجلس بھی کر کے آیا، یہاں اگر میری آواز ڈیم ہو جاوے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی آواز ڈیم ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ میں بولو گے نا، زور سے بولو گے نا، ہاں بھائی بولو گے نا انشاءاللہ۔ تو چلو میں آپ کو وہ درود پڑھا دوں، پڑھیں گے ایک بار اور ثواب ملے گا۔ اور دیکھو نبی کی بات غلط ہو سکتی کبھی نہیں، کہو کبھی نہیں۔ ہاں دیکھو کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ بہت سے بھائیوں کو یاد نہیں یاد ہے گا، لیکن یہ کارڈ ملے گا تو کہ بیوی کو دے دو گے؟ ارے دینا، بیوی کو بھی دینا، اس کو بھی تو یاد کرنا ضروری ہے، بچوں کو بھی دینا، لیکن کباٹ میں مت رکھ دینا، الماری میں مت رکھ دینا۔ رکھو گے نا الماری میں؟ کہاں رکھو گے؟ کون سی الماری میں رکھو گے؟ دل کی الماری۔ کس میں؟ ہاں آئندہ میں اسی، ابھی ہمارے بھائی لوگ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال سے آپ کا بیان مانگتے ہیں لیکن آپ کا بیان ملا نہیں، تو میں بھی اب ایک کام کرتا ہوں، یہ درود دے کے جاتا ہوں، یاد ہوگا تو میں آؤں گا، یاد نہیں ہوگا تو میں نہیں آؤں گا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے نا، یہ درود یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھنا کتنی مرتبہ؟ اور ثواب بھائی زور سے کہو ثواب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی
صلی صلاۃ انت لها اہل وهو لها اہل. ویسے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلو ماشاءاللہ ہم نے اللہ کا ذکر بھی کیا, ہم نے درود پاک بھی پڑھا. ہاں بس اللہ تعالی ہمارے اس کو قبول فرما لے, اور یہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا جو درود پاک تقسیم ہوگا اللہ تعالیٰ سارا کا سارا ثواب ہمارے مرحوم یاسین بھائی کو پہنچائے. کہو آمین. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کے پھولے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں برسا دے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. چلو میں بات شروع کروں. مجھے بھی معلوم ہے بارش ہو رہی, میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. کروں نا تھوڑی دیر؟ کتنی دیر؟ 10 منٹ 15 منٹ. آپ کہہ دو آپ بارش میں بھیگ رہے بھائی, کہہ دو کتنی دیر؟ ہاں 1 گھنٹہ. اس کے بعد نہیں نا جی 2 گھنٹہ. خیر میں بات شروع کرتا ہوں. ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھتے جائیں. لیکن دیکھو جب بارش آ جائے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو. تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اللہ اتنے کریم ہے. اللہ کہتے میں جب پانی برساؤں اور تو دعا مانگے گا تیری دعا قبول کر لوں گا. اس لیے کہ میرا پانی برسانا یہ دلیل ہے کہ میری رحمت جوش میں ہے. اور جب جوش سے اللہ کی رحمت جب جوش میں ہو, جس کا بھی ہاتھ آ جاتا اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن خیر میرے دوستو چلو ہم بات شروع کریں. میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں, اس لیے کہ مرحوم یاسین بھائی کا انتقال ہوا ہے. اس لیے میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. جن میرے بھائیوں کو یہ آیت یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. یہ آیت ایسی ہے جو بدن کے بال بال کو کھڑا کر دیتی ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے, بڑی پیاری آیت ہے. اور سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا قرآن کی دلہن میرے سامنے لاؤ. ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا کہ قرآن میں جو دلہن بیٹھی ہے وہ میرے سامنے لاؤ. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں کون سی دلہن بیٹھی؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ قرآن میں کون سی دلہن؟ تو کہا ارے سورہ رحمان پڑھو. اگر مرد پڑھے گا دلہا بن کے جنت میں جائے گا, عورت پڑھے گی تو دلہن بن کے جنت میں جائے گی. تو میرے دوستو سورہ رحمان کی ایک آیت کا میں سہارا لیتا ہوں. آپ کو یاد ہو تو بہت پیار محبت کے ساتھ پڑھو. سورہ رحمان تو بہت پیاری سورت ہے اور ہم اسی سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. تو چلو شروع کریں بھائی. اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز سب کی کیوں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں کچھ؟ مجھے پریشانی ہو رہی. سورت میں کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی بیٹھا ہوں. سورت تو روزہ میں تو سورت کا گھر والا ہوں. سورت میرا پورا ممبر ہے. جب دیکھو جب سورت میں رہتا ہوں بھائی ساتھ میں پڑھو نا. اعوذ باللہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لے بھائی. شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دربار میں تو سب چلتا ہے بھائی. اس کے دربار میں تو سب چلتا ہے بھائی. ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستو بزرگوں علماء کرام, اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. دیکھو ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں. چونکہ یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حسن بصری. کیا نام ہے؟ توجہ سے سننا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بچرا کی گلی میں گزر رہے تھے. جیسے ہمارے سورت کی کیسی گلیاں ہیں ویسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے دوستوں کے ساتھ 20-25 دوست ہوں گے ان کے ساتھ یعنی اللہ کے ولی آگے آگے اور ان کے مرید پیچھے پیچھے جا رہے. بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے. اب بصرہ کی کسی گلی سے گزر رہے, ایک گھر کے پاس سے گزرے, وہاں رونے کی آواز آ رہی ہے. تو حضرت حسن بصری وہاں ٹھہر گئے اور اپنے مریدوں کو کہا کہ بھائی یہ گھر والے کیوں رو رہے, کیا ہوا, یہ رو کیوں رہے؟ اس لیے گھر میں مردوں کے بھی رونے کی آواز آ رہی, عورتوں کے بھی رونے کی آواز آ رہی, بچے کے بھی رونے کی آواز آ رہی. تو کوئی مرید گیا اور تھوڑی دیر میں آیا, کہا حضرت گھر کے جو بڑے ابا تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے. بھائی گھر کے اندر جو بڑے تھے جو باپ کے درجے میں تھے ان کا انتقال ہو گیا. اس سے بچیاں بھی رو رہی ہے, بچے بھی رو رہے ہیں, بیوی بھی رو رہی ہے اور گھر والے اور پڑوس والے رو رہے ہیں. بس اتنی خبر ملی. حضرت حسن بس وہیں بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے تو سارے مرید بھی وہیں راستے میں گلی کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے. سب لوگ بیٹھ گئے اور حضرت حسن بصری نے بھی رونا شروع کر دیا. حضرت حسن بصری بھی رو رہے, داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے؟ اس لیے کہ جس کا انتقال ہوا ان کو تو آپ پہچانتے بھی نہیں. ارے پہچانتے نہیں تبھی تو آپ کو پوچھنا پڑا کہ کس کا انتقال ہوا. جس کا انتقال ہوا ان کو تو آپ پہچانتے بھی نہیں, پھر آپ روتے کیوں ہو؟ بھائی آپ کو رونا, اور ایسا روتے ہو کہ داڑھی سے بھی آنسو کے قطرے ٹپکتے, آپ کیوں روتے؟ حضرت حسن بصری نے اتنا پیارا جواب دیا, فرمایا میں مرنے والے پہ نہیں رو رہا, یہ لوگ جو رو رہے نا ان کے رونے پر میں رو رہا ہوں. میں مرنے والا تو مر گیا, میں اس پر نہیں روتا. یہ جو لوگ رو رہے ہیں نا, ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کی بچیاں, ان کے رونے پر میں روتا ہوں. تو کسی نے کہا حضرت ان کے اوپر کیوں رو رہے ہیں؟ وہ تو زندہ ہے. کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں. کہا وہ زندہ ہے اسی لیے رو رہا ہوں. کیوں؟ اور پھر جو جواب دیا, اتنا پیارا جواب دیا کہ بھائی مرنے والا مر گیا, اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا, اپنا حساب دے دیا اور قبر میں پہنچ گیا. بھائی ملک الموت سمجھتے ہو نا, جو روح کھینچنے والا فرشتہ, تو کہتے مرنے والا مر گیا, اس نے روح کھینچنے والے فرشتے کو دیکھا, اس نے اللہ کو حساب دے دیا, وہ اپنی قبر میں سو گیا. اس پر کیا رونا؟ رونا تو ہم زندہ لوگوں پر ہے جس کے موت کا وقت باقی ہے اور معلوم نہیں گھر میں مرے گا یا کسی بیت الخلا میں جا کے مرے گا. بھائی ہم لوگوں کی کام موت آئے گی کچھ معلوم ہے؟ ارے ہفتے مجھے بھی موت آ جائے کون روکنے والا؟ بیت الخلا میں موت آ جائے, کھاتے پیتے موت آ جائے, تھیٹر میں بیٹھا ہو موت آ جائے, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہو موت آ جائے, زنا کرتا ہو موت آ جائے, شراب پیتا ہو موت آ جائے. کہا رونا تو ہم لوگوں پر ہے جن کی موت ابھی آنا باقی ہے اور روح کھینچنے والے فرشتے کو دیکھنا باقی ہے, اللہ کو حساب دینا باقی ہے اور اپنی قبر میں جانا باقی ہے. تو عقل مند وہ آدمی ہے جو مردوں پر نہیں رویا کرتا. وہ کس پر رویا کرتا؟ اپنے آپ پر. ہم زندہ ہے نا, اپنے آپ پر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مردے پر سب لوگ روتے ہیں لیکن اپنے اوپر کبھی نہیں روتا. ارے ہم کو تو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, گھر میں انتقال ہو گیا, ورنہ خدا چاہتا تو کسی اور جگہ بھی مار سکتا تھا. اس لیے میرے دوستوں اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ موت کی تیاری بہت ضروری چیز ہے میرے دوستوں, بہت ضروری چیز ہے. ہمارے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ. کون؟ امام ابو حنیفہ, نام سنا ہوگا آپ نے, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. وہ کہا کرتے تھے کہ میں 4 شعر پڑھتا ہوں, 4 شعر پڑھتا ہوں اور رات بھر روتا ہوں. کتنے شعر پڑھتا ہوں؟ 4 شعر پڑھتا ہوں اور رات بھر روتا ہوں. اور وہ تو کہتے تھے کبھی کبھی گئے ہم لوگ بھی کبھی کبھی سورت کی گلی سے گزرتے ہیں, یہ بسم اللہ ہوٹل, یہ سورت میں ہے نا جوس والے کی دکان, ہم دیکھتے ہیں جوان لوگ کھڑے کھڑے جوس پی رہے, ہنس رہے, ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجا رہے. ارے دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے بھی, ارے دیکھا ہوگا نا. آپ کہتے ہوں گے مولانا دیکھا کہ ہم بھی تو وہیں رہتے ہیں. ہوگا نا, میں تو دیکھتا ہوں وہ سب کے سب کھڑے اور 12 بج گئے, 1 بج گئے, ہاں دکان بند ہو جاتی, بھائی دکان بند ہو جاتی, لیکن یہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بہت پیاری بات کہی. کن کو پیاری بات کہی؟ ان جوانوں کو جو کیا کرتے ہیں, بازاروں میں کھڑے ہوتے اور کیا کرتے, ہنستے. امام اعظم نے ان کے بارے میں کیا کہا, بھائی آپ لوگ بھی سنو, بہت پیارا شعر ہے. کیا کہا؟ کم من فتى امسى واصبح ضاحكا واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري فمن عاش الفا او الفين فلا بد من يوم يسير الى القبر. اتنا اچھا انہوں نے کہا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہ بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں صبح بھی ہنستے ہیں شام کو بھی. دیکھنا کتنا اچھا جملہ, پہلا جملہ تو یہ ہو گیا, بہت سے جوان کو دیکھتا ہوں صبح بھی ہنستے ہیں شام کو بھی ہنستے ہیں. وَأَكْفَانُهُ فِي الْغَيْبِ تُنْسَجْ وَهُوَ لَا يَدْرِي, حالانکہ ان کا کفن مارکیٹ میں آ گیا اور بھائی کو پتا بھی نہیں ہے. بھائی کفن کا کپڑا کہاں پر آ چکا ہے؟ مارکیٹ میں, دکان پر آ چکا ہے, بس خریدنا باقی ہے اور کاٹنا باقی ہے اور تجھے اڑانا باقی ہے. تو مارکیٹ میں جس کے کفن کا کپڑا آ گیا وہ کھڑے کھڑے ہنستا. اس لیے امام اعظم کہتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو سوچ لے کہ مجھے موت آنے والی. تو میرے دوستوں دیکھو, آج ہمارے محلے میں جو بھی انتقال ہوا یا جتنے لوگوں کا بھی انتقال ہوا, دعا کرو اللہ سب مرحوموں کی مغفرت فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دماغ میں رکھو, اگر آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری. تو بھائی سب انشاءاللہ عمل کریں گے نا, انشاءاللہ بھائی موت کی تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں دیکھو میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آئے تو کوئی روک, ہاں یہ میرے دوستوں اس کا خیال رکھو, اللہ جب عذاب دینے پر آئے تو کوئی روک. ایک بات بتاؤں, اس کے بعد دیکھتے ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات میرے دوستوں سن لو, بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے پر آتا اللہ کو کوئی روک. ارے یہی دیکھو یہ بارش آ رہی ہے, میں اور آپ روکنا چاہے روک سکتے, ارے کہو روک سکتے, اور اتنے دن تک نہیں آئی اور میں اور آپ اس کو اتار سکے.
میں اتار سکے. اسی لیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا, کیا فرمایا؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تعالیٰ کہتے جب میں آسمان سے بارش اتاروں کوئی روک, اگر میں روک دوں تو کوئی اتار. ایسے جو کرنے والا اللہ. بس دعا کرو اللہ رحمت ہم پر برسائے اور اللہ عذاب سے ہماری. بھائی گزشتہ بارش میں عذاب آیا تھا نا, ارے کہو نا گزشتہ بارش میں عذاب آیا تھا نا, تو کھلم کھلا اللہ کا عذاب تھا نا, اس میں کوئی شک تھا؟ ارے کوئی شک تھا؟ کھلم کھلا اللہ کا عذاب. اور وہ کیسے معلوم ہوا کھلم کھلا اللہ کا عذاب؟ اوپر سے پانی, نیچے سے پانی, نہروں کا پانی, تالاب کا پانی, دریا کا پانی, اونکائی ڈیم کے دروازے کھلے تو وہاں سے پانی, ہر جگہ سے پانی. لیکن پینے کا پانی تھا نہیں, وہ پانی کے پاؤچ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے. میرے دوستو یہ اللہ بتانا چاہتا ہے چاروں طرف پانی میں رکھوں گا لیکن پینے کا پانی نہیں دوں گا. یہ کھلم کھلا عذاب نہیں تو کیا ہے. اسے میرے دوستو دیکھو اللہ عذاب دینے پر آئے تو کوئی روک. تو آج ہم سب مل کے جمعہ کی رات ہے یہ دعا کرے کہ اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. میں ایک واقعہ بتاؤں اللہ کے عذاب کا واقعہ, تو عجیب و غریب واقعہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں تو عقل حیران ہو جاتی کہ خدا جب کرنے پر آتا کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, اور وہ روکنے پر آئے کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی. جو کرنے والا اللہ ہے. میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, کون ان کا ذکر قرآن میں ہے, ایک نبی گزرے ہیں. کون؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 950 سال اپنی قوم میں دعوت دی. کتنا سننا, 950 ایئرس, 950 سال اپنی قوم میں دعوت دیا. معمولی نہیں ہے, 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت دی. قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950, لیکن 950 سال میں بھی صرف 72 آدمیوں نے ایمان قبول کیا. کتنے؟ 72. 950 سال کی محنت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک تفسیر کے مطابق 72 آدمیوں نے ایمان قبول کیا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا, حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارا کہ اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ لوگ کپڑے میں لپیٹ لیتے تھے. وہ پوری قوم آتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹتے تھے. جیسے ہم کسی مردے کو کفن دیتے ہیں ویسے حضرت نوح کو کپڑے میں لپیٹتے تھے اور پھر لاکھوں سے کئی مائل تک مارتے لے کر جاتے تھے. پہلے پورا کپڑے میں لپیٹ دیتے تھے اور رسی باندھ دیتے تھے, اور اس کے بعد لاتوں سے جیسے ہم فٹ بال کو مارتے ہیں اس طرح حضرت نوح کو کئی مائل تک مارتے تھے. اور آخر میں سوچتے تھے کہ یہ نوح مر گیا ہوگا. یہ سوچ کر سب واپس آتے تھے. آسمان سے جبرائیل آتے تھے, رسی کھولتے تھے, کپڑا ہٹاتے تھے. حضرت نوح کا پورا بدن زخمی ہوتا تھا. جبرائیل کہتے تھے نوح اٹھو, اللہ کا حکم ہے, واپس جاؤ. جنہوں نے مارا ان کو پھر دعوت کا کام کرو. جنہوں نے مارا ہے جاؤ. تو حضرت نوح کہتے تھے تھک گیا. اللہ کہتے تھے نہیں, نبی بنایا ہو, اور جب نبی بنایا ہو تو آزمائش بھی بہت بڑی آئے گی. جتنے میرے قریب رہو گے آزمائش بڑی. پھر حضرت نوح جاتے تھے, پھر مار کھاتے تھے, پھر جاتے تھے, مار کھاتے. کتنے سال گزر گئے؟ 950. اب 950 سال گزر گئے نا, تو حضرت نوح علیہ السلام ایک دن ہار گئے اور دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ ربی انی مغلوب فانتصر. دعا مانگی اللہ میں ہار گیا, اب تو بدلہ لے لے. اور نبی جب اللہ کے حوالے کر دے پھر اللہ چھوڑنے والا. کتنے سال تک سمجھایا؟ 900. اور پھر کہہ دیا اللہ میں ہار گیا, اب تو بدلا. کیا ہوا میرے دوستو؟ آپ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. 950 سال تک دعوت دی, اس کے بعد نے کہا اللہ میں ہار گیا, اب تو بدلہ لے لے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نوح کشتی بناؤ. کیا بناؤ؟ کشتی بناؤ. میرا طوفان آئے گا. کہا میرا طوفان آئے گا, اوپر سے بھی پانی آئے گا, نیچے سے آئے گا, دائیں بائیں ہر جگہ سے پانی آئے گا. جو تیری کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا, اور جو کشتی کے باہر ہوگا وہ مر گیا. بھائی کہاں کی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کہا کشتی بنا دو, اور جو تمہاری کشتی میں بیٹھا وہ بچا, جو باہر آیا وہ مرا. اب سنو میرے دوستوں, حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی. اب مجھے جو اصل بات بتانا وہ سن لو کہ 3 آدمی تھے. کتنے؟ حضرت نوح کی قوم میں جو سب سے بڑے بدماش تھے, اور وہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے. کتنے آدمی تھے؟
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نوح جتنی بھی بڑی کشتی بناوے ہم کو کشتی میں بیٹھنا نہیں. کچھ بدماش تھے، وہ حضرت نوح کو ستاتے تھے، اور وہ تینوں کے اندر اتنا پاور تھا وہ بڑے بڑے پہاڑ پہ چڑھتے تھے اور پہاڑ کے اوپر مکان بناتے. اللہ نے ان کو طاقت دی، تین تھے بڑے بدماش، لمبے چوڑے، ہٹتے کٹتے، پہاڑ پہ چڑھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتا ہے کہ پانی آئے گا اوپر نیچے دائیں بائیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر تینوں چلے گئے. جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس پر چلے گئے، اور صرف پہاڑ پر نہیں گئے بلکہ اوپر پہاڑ پہ جا کر، بھائی پہاڑ پہ جا کر انہوں نے کیا کیا؟ ایک گھر بھی بنا دیا پہاڑ پہ جا. ہوا چلنے والی. میرے دوستوں میں یہ بات کر رہا تھا، واقعہ ختم ہو ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کتنے بدماش تھے، ساتھ میں کتنے تھے؟ لمبے چوڑے، ہٹتے کھٹے، پہاڑوں پر چڑھتے تھے. اب ان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں اور حضرت نوح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانی آئے گا اور سیلاب آئے گا اور طوفان آئے گا، اب وہ مانتے تو تھے، وہ تین مانتے تو نہیں تھے، کہتے آنے والا تو ہے نہیں، لیکن اگر آ گیا تو انہوں نے پہلے سے اپنا پروٹیکشن کیا. پروٹیکشن سمجھتے ہو نا، اپنا بچاؤ کیا. سب سے اونچا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر گئے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا گھر بنایا اور اس کے اندر کھانا پینا، یعنی آدمی 3-4 مہینہ رہے، اتنا اناج کھانا پانی سمندر رکھا، اور آپس میں ہنس کے کہنے لگے اگر خدا نے عذاب بھیج بھی دیا، یہ نوح جو کہتے ہیں اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا ہم اوپر چلے جائیں گے. ارے بھائی پانی آئے گا 1 مالے تک، 2 مالے تک، 3 مالے تک، اتنا اونچا پہاڑ پر کہاں پانی آئے گا اور ہمارے گھر میں کہاں پانی آئے گا. بس انہوں نے یہ کہا، لیکن کس کے خلاف چیلنج کر رہے؟ ارے کہو کس کے اوپر خلاف چیلنج ہو رہا؟ اللہ. اور اللہ نے کہہ دیا کہ میرا عذاب آئے گا. بھائی کہا کہ نہیں؟ اللہ نے کہہ دیا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، اللہ نے کہہ دیا میرا عذاب آئے گا. بس آیا بھی عذاب، بس عذاب آیا، بس اوپر سے پانی نیچے سے پانی. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو عورتیں کچن میں جاتی تھی، اپنے باورچی خانے میں جاتی تھی، تو برتن کے اندر بھی پانی ہوتا تھا، وہ برتن میں پانی پھینکتی تھی، پھر برتن رکھتی تھی، پھر معلوم نہیں کہاں سے پانی آتا، اور وہ پانی اتنا بڑھتا تھا کہ پورے گھر میں سیلاب، ہر جگہ پانی پانی. حضرت نوح کہاں چلے گئے؟ کشتی میں، اور ساتھ میں اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا اور اعلان کیا جو میری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو میری کشتی کے باہر ہوگا وہ مرے گا. لیکن وہ 72 کے 72 جو تھے وہ بیچارے کشتی میں آ گئے اور کشتی چلی. کس کے نام پر چلی؟ اللہ کے نام پر. قرآن کریم نے کہا وقال واركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی اور ساتھ میں وہ 72 آدمی بھی چلے، اور چاروں طرف سے عذاب آ رہا، لوگ ڈوبے جا رہے، طوفان آ رہا. وہ 3 بدماش کہاں گئے؟ انہوں نے جیسے دیکھا پانی آیا پہاڑ کے اوپر، جب دیکھا اور اوپر آیا اور اوپر اور اوپر آیا اور اوپر، اتنے اوپر چلے گئے کہ دیکھا کہ وہ پانی تو بھی بہت دور ہے، پانی تو بہت دور ہے. اور تینوں آپس میں زور زور سے ہنس کے کہنے لگے کہ خدا نے پانی تو بھیجا لیکن ہم تک پہنچ. اللہ اکبر. کس کو چیلنج کر رہے؟ اور ہوا بھی ایسا، وہ اوپر بالکل اور پانی کافی نیچے، یعنی وہ لوگ تو کافی اوپر، پانی دیکھ دیکھ کے ہنس رہے. جس کو ڈوبنا ہوگا ڈوبے گا، مرنا ہوگا مرے گا. حضرت نوح کو ہم بعد میں کہیں گے تو اس پر ایمان لائے بھی نہیں اور ہم لوگ بچ بھی گئے. کہاں چلے گئے؟ بالکل اوپر، اور گھر کے اندر چلے گئے، کھانا پینا رہنا سہنا. کیا ہوا میرے دوستو؟ کوئی اللہ کو چیلنج کرتا تو بچتا، میں کوئی اللہ کو چیلنج کرتا. پانی اوپر نہیں گیا، اللہ کی قدرت بھی دیکھو، پانی اوپر نہیں گیا، پانی ٹھہر گیا. پانی ٹھہر گیا، پانی وہاں تک اوپر نہیں گیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو مارنے پر آئے تو کوئی روک سکتا؟ اب سننا میرے دوستو، پانی اوپر نہیں گیا، ہوا کیا؟ کتنے تھے وہ؟ 3. اب ہوا کیا؟ اب تینوں کے 3 ایک دوسرے کو کیا کہتا؟ مجھے پیشاب لگی. بھائی ایک والا دوسرے کو کہتا پیشاب لگی، تو دوسرا والا کہتا مجھے بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی، مجھے بھی پیشاب لگی. تیسرا والا کہتا مجھے بھی پیشاب لگی. تو سوچا کہ بھائی گھر کے باہر اس زمانے میں جو پہاڑ کا کنارا ہوتا تھا، کہا چلو وہاں جا کے پیشاب کرے. تینوں الگ الگ جگہ بیٹھے، پیشاب کرنے بیٹھے. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا خدا کی قدرت ایسی تھی، اس جگہ سے پانی نکلا، اتنا پانی نکلا اسی کے اندر ڈوب کے ختم ہو گئے. اس جگہ سے پیشاب کی جگہ سے پانی نکلا، بند ہی نہیں ہوا، نکلتا گیا اور وہ پیشاب کا بدبودار پانی اس میں ڈوب کر مر گئے. اور اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اے 3 بدماشو، تم نے یہ سوچا تھا کہ میں باہر کے پانی سے نہیں مار سکتا، ارے میں تو تم کو تمہارے بدن کے پانی سے بھی مار سکتا ہوں. میں تم کو یہ سوچتے تھے باہر سے پانی آئے گا، اللہ نے کہا نہیں، میں اس کا محتاج نہیں کہ میں پانی تم تک پہنچاؤں، تیرے بدن میں پانی پیدا کروں گا اور اسی گندے پانی سے تجھے آگ لگا دوں گا. تو میرے دوستو اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے میں آپ حضرات سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، 2 کام زندگی میں کر لو. کتنے کام؟
दो काम, कामयाब हो जाओगे, कसम अल्लाह की कामयाब हो जाओगे। दो काम कर लो, और वो दो ही काम हमको सिखाए गए। क्या सिखाया गया? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तो इस पर जम जाओ, तो जमोगे इंशाअल्लाह, जमोगे इंशाअल्लाह। कि सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह। आज मेरे दोस्तों हमारे ऊपर जो हालात आ रहे कि नहीं आ रहे? हालात, बहुत हालात आ रहे, बहुत हालात आ रहे। अल्लाह इन हालात से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन इसमें मेरे दोस्तों कोई डरने वरने की बात नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि जो कुछ होता है किसकी तरफ से होता है? अल्लाह। हम किसी की तरफ क्यों उंगली उठाए? इसने किया, उसने किया, करने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं मैं तेरी मदद करने पर आऊं, कोई तुझे हरा नहीं सकता, और मैं तुझे हराने पर आऊं तो कोई तुझे जिता नहीं। इसलिए एक तो इस पर जम जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा किस पर जम जाना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बारिश तेजी के साथ बढ़ रही है, हम लोग आखिर में फिर एक मर्तबा भाई सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम हमारे यासीन भाई को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। और एक मेरे पास कुछ पर्चियां हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दूं आप लोगों को। भीग रहे, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना आप लोगों को ज्यादा? मैं पर्चियां बता दूं, बहुत से भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। एक तो हमारे बाबा भाई जो है जमात में अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अब उनकी नानी का इंतकाल हुआ, आमीना बीबी, दुआ करो अल्लाह ताला उस मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। भाई आप लोग आमीन कहते रहो। भाई एक और भाई है, वो कह रहे हैं कि हमारा जमीन का कोई मसला है, दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मसले को हल फरमा दे। और कुछ तो लिखा हुआ नहीं कि कोई हमारी बहन है, उनका कुछ ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने अपना नाम भी दिया है, शकीला बहन, दुआ करें अल्लाह ताला इनके ऑपरेशन में इनको कामयाब फरमाए। कोई भाई है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनके भाई के लिए लिखा है कि भाई उनकी शराब छूट जाए और अपनी औलाद की तरफ वो ध्यान देवे, दुआ करो अल्लाह ताला उनको ये चीज नसीब फरमाए। एक और भी भाई है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी भी शराब छूट जाए, दुआ करो अल्लाह ताला उनको भी ये बुरी आदत अल्लाह सबकी छुड़ा देवे। और यहाँ एक लंबी फहरिस्त है, हनीफा बीबी कोई है, कोई मरियम बीबी, फातिमा बीबी, शाकिरा बानू, मुफीदा बानू, सबके लिए दुआ करो अल्लाह ताला सबको शिफा नसीब फरमाए। और कोई ये है मौलाना आपसे गुजारिश है, मेरा भाई, इनका कोई भाई है मोहम्मद अबरार, वो जल्द अज जल्द हाफिज बन जाए, दुआ करो अल्लाह ताला उसको हाफिज कामिल बना दे, और अल्लाह पांचों वक्त का नमाजी भी बना दे, और अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को हाफिज बना दे, अल्लाह ताला ये भी कबूल फरमाए। और कुछ भाई बहनों ने किरात सबा पढ़ने के लिए भी उसमें पर्ची में आगे पीछे लिखा है, लेकिन अब ये बारिश का मामला है, पढ़ लूं मैं भाई, छोटी सी सूरत पढ़ लेता हूं, उसके बाद में हम दुआ कर लेंगे। हाँ भाई एक बात मैं कह दूं, जल्दी जल्दी आपको कह दूं, आपको तकलीफ माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से, आप लोग भीग रहे, मैं माफी चाह रहा हूं, लेकिन एक बात कह दूं कि हमने हमारा जो ट्रस्ट चलता है जिसका नाम है मजलिस फैज़ सुलेमानी, तो वो जो ट्रस्ट हमारा चल रहा है, हम लोगों ने काम ये सोचा है कि हर जुमा को, कौन से दिन? हर जुमा को ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद फौरन ये कालीपुल अम्बावाड़ की जो मस्जिद है वहाँ बड़ों का मदरसा चलेगा, हफ्ते में एक दिन बड़ों का मदरसा, हफ्ते में कौन से दिन? जुमा के दिन, ईशा की नमाज के बाद फौरन। ईशा की नमाज कितने बजे मुन्ना भाई? 9:15 पर ईशा की नमाज कालीपुल अम्बावाड़ में। जैसे फर्ज और सुन्नत नवाफिल हो जाएगी कि हमारे जो ट्रस्ट वाले हैं दूर दूर से हमने उलमा को दावत दी है, वो उलमा वहां पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और जितने बड़े वहां पर आएंगे सबको तकसीम कर दिया जाएगा। और इंशाल्लाह कल से, कल जुमा का दिन है ना, कल से इंशाल्लाह ईशा के बाद से बड़ों का मदरसा चलेगा, और हर हफ्ते में एक ही दिन, भाई हफ्ते में एक ही दिन, कौन सा दिन? जुमा का दिन, ईशा की नमाज के बाद बड़ों का मदरसा। और हमने तरतीब बनाई, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, पौना घंटा, कितना? पौना घंटा, आधा घंटा कुरान सही करो और 15 मिनट जरूरी मसले हल करो, करोगे इंशाल्लाह? आधा घंटा कुरान सही करो और 15 मिनट मसले, उसके बाद 2 मिनट की दुआ, उसके बाद फिर छुट्टी। और हफ्ते में कितना दिन देना है भाई? बताओ भाई, कुर्बानी के लिए तैयार हो भाई? हफ्ते में एक। अब भाई मदरसों में मारधाड़, यहाँ कोई मारधाड़ भी नहीं होगी, बल्कि आप मारोगे तो हम मार खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम तो चाहते कि आप पढ़ो, कुरान सही करो, कुरान सही करो। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत से सूरत के भाइयों को पूछा, मुझे अफसोस है 36 और 40 साल के जवानों को मैंने पूछा, कितनों को गुस्ल का फर्ज नहीं मालूम, कितनों को वजू का फर्ज नहीं मालूम, कितनों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, एक वितर की दुआएं कुनूत तो कितनों को याद नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको मदरसा, सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, मदरसे का होना भी जरूरी है। हमारे मौलाना उस्मान साहब भी वहां पर रहेंगे, और भी दूसरे उलमा दूर दूर से आएंगे। तो जुमा के दिन कह दो, कौन सा दिन? कहां पर? कालीपुल अम्बावाड़, ईशा की नमाज के बाद बड़ों के लिए मदरसा। और टाइम कितना? पौना घंटा, आधा घंटा कुरान सही और 15 मिनट मसला, 2 मिनट की दुआ, और उसके बाद में छुट्टी। हफ्ते में कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो भाई इसके लिए। भाई सब तैयार हो इंशाल्लाह? कल पहुंचोगे ना इंशाल्लाह? और मेरे दोस्तों कुरान सही करेंगे इंशाल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूँ छोटा बड़ा सब पहुंचे,
بھائی جب دروازہ کھلا ہے، بھائی جب کنواں ہے تو پانی پینے کے لیے دیر کیوں کرے؟ چھوٹا بھی آوے بڑا بھی آوے، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی سب آئیں گے نا ہفتے میں ایک دن، بڑوں کا مدرسہ چلے گا۔ آپ لوگ آئیں گے؟ ویسے تو مسجدوں میں اعلان بھی لگے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی اعلان کر دیا، تو انشاءاللہ کل سے آپ پہنچیں گے۔ بھائی سب پہنچیں گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ چلو تو ابھی میں قرات صبا پڑھ لوں، اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے، اس سے کہ بارش آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ یہ رحمت سے ہم سب کو گرے۔ کون سی سورت پڑھو؟ جلدی کہہ دو بھائی، کون سی سورت پڑھو؟ کوئی بھی کہہ دو، جلدی سے سورت پڑھ لو۔ ہاں بھائی لمبی مت کہنا کہ فجر ہو جائے، جیسے کہ صبا پڑھنے میں ایک ایک آیت کو پڑھنے میں کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ذرا میرا بھی خیال کرنا، میں بھی انسانوں کو جنات نہیں ہوں۔ مجھے ایک بھائی کہتا مولانا آپ تو اتوار کے دن بہت جناتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ میں نے کہا 100 کو کنٹرول کروں لیکن میں جنات بنوں گا؟ عورت جو ہے نا، بیوی 1000 مرد کو کنٹرول کرے لیکن مرد بنے گی نہیں، تو ویسے کہا میں نے بھی جنات نہیں بنوں گا، انسانی رہوں گا، کمزوری رہوں گا۔ جی بھائی کون سی صورت؟ الگ الگ صورتیں بول رہے، سب کی امید کرنے جاؤں گا تو بھائی آپ بول دیں کون سی صورت؟ سورہ فاتحہ۔ چلو بھائی ان کی بات پر ہم لبے کہہ دیتے، یہ بھائی ہمارا ہر وقت آگے رہتا ہے، اسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کوئی آوے نہ آوے یہ تو ضرور آئے گا، کوئی آوے نہ آوے یہ تو ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے۔ ہم تو میں تو دعا کرتا ہوں، ان کا کبھی نام یاد بھی نہیں رہتا لیکن چہرہ سوچ کے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرماوے، اللہ سب کو نصیب فرماوے۔ ارے کہو اللہ پوری امت کو جنت نصیب فرمائے۔ تو چلو سورہ فاتحہ صبا میں پڑھ لیتا ہوں۔ صبا سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ یہ محلے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، اس سے تھوڑا ہچکچا رہا ہوں۔ ہمیں منا بھائی یہ محلے والے پہچانتے نا مجھے، ورنہ کوئی ایسا نہ کہے کہ مولانا ہم نے تو 30 پارے دیکھے تھے، 31واں پارا کہاں سے آیا؟ ایسا تو نہیں کرو گے نا بھائی۔ ایسے صبا کس کو کہتے؟ صبا کہتے قرآن کو کتنے طریقے میں پڑھنا؟ 7۔ صبا کے معنی آتے 7 طریقے پر قرآن کو پڑھنا، تو وہ پڑھنے کا انداز بدلتا ہے لیکن وہ ترجمہ بدلتا نہیں۔ تو چلو سورہ فاتحہ پڑھ لو نا بھائی، اس کے بعد میں دعا کریں گے، جم کے دعا کریں گے، بھیگتے جائیں گے اور دعا کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی کپڑے بھیگیں گے تو امید ہے کہ دل بھی صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں بھائی سب دعا کریں گے۔ بھائی پہلے میں پڑھ لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم یا قاضی الحاجات، یا رافع الدرجات، یا حل المشکلات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیری رحمت جوش میں ہے مولا، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، ہم پاپی ہیں مولا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ جس طرح تو پانی اتار رہا ہے اسی پانی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے مولا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو اتارنے پر آئے رحمت کوئی روک نہیں سکتا، تو روک دے تو کوئی اتار نہیں سکتا، تو ہرا دے تو کوئی جتا نہیں سکتا، تو جتا دے تو کوئی ہرا نہیں سکتا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ بارش کے پانی سے ہمارے گناہوں کو دھل دے، اے اللہ
جب بارش آتی تھی تیرے پیارے نبی بارش کے اندر جاتے تھے، اپنا سر مبارک کھولتے تھے، اپنی پیٹھ مبارک کھولتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے، اس کی رحمتیں ہم کو عطا فرما دے، اے اللہ بارش کی تمام رحمتیں ہم کو عطا فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جس مرحوم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم رحمان اور رحیم ہے، تو کھلاتا پلاتا ہے مولا، اے اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری دعا کو قبول فرما لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔